سوال رکھ رہا ہوں, یہ جو نیا نقشہ پاکستان نے اپروو کیا ہے, اس کے بارے میں دو رائے آ رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جی ابھی اقوام متحدہ میں یہ بھیجی جائے گی, اس کے بعد وہاں سے اپروول لیں گے, وہاں بھی اپروو کریں گے. میرے دو سوالات ہیں. اگر یہ اپروو نہ ہوا تو پاکستان کے لیے یعنی پاکستانیوں کے لیے ایک الگ نقشہ اور انٹرنیشنل کے لیے الگ نقشہ, اور یہ جو نقشہ ابھی ہم نے پاکستان میں جس میں مقبوضہ کشمیر کو ایڈ کیا ہے, اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا سر, اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا انٹریکیٹ آپ کا کوشچن ہے سر. نمبر 1, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میٹر ہے ان دا سیکورٹی کاؤنسل, تو سیکورٹی کاؤنسل ول ناٹ ایڈریس دس اینڈ ٹیک اٹ اینڈ گیو اٹ اینی, آپ کہہ لو کہ اینی فیوریبل سارٹ آف این ورڈکٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ میٹر از اسٹل پینڈنگ ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. سو وہ نہیں کریں گے, ہم کریں گے. ہم نے کیا ہے, ہم ایک انٹرنیشنل پریشر ڈال رہے ہیں, ان پہ بالکل پریشر ڈالا ہے. یہ آپ کہہ لو کہ ڈپلومیٹک ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کو ڈالتے ہو, بٹ ان ریالٹی اینڈ پریکٹیکلٹی اٹ ول ناٹ ٹیک اینی فارمیشن بیکاز ڈسپیوٹ ہے بٹوین دا ٹو. جب تک وہ, اور یہ ہے انٹرمیڈیری, تو انٹرمیڈیری ابھی کبھی بھی کوئی ڈیسیجن نہیں دے گا either in India's favor or in Pakistan's favor, بلکہ انڈیا will be made the culprit because اس نے violation کی ہے سیکورٹی کاؤنسل کی by revoking these acts, and of course یہ جو وہ کام کر رہا ہے. لیکن پاکستان نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, in contrast to the Indians, کوئی پاکستانی زمین نہیں خرید سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر as per the the dispute. اور یہی چیز ہے کہ ہم نے اس میں وہاں اٹانومی رکھی ان کی اپنی, انڈیا نے وہ نہیں کیا. تو بیسکلی یہ آن گوئنگ کانفلکٹ ہے, the longest surviving political conflict in the contemporary history of the world. اور میں حیران ہوں کہ جو دنیا ہے وہ بڑی بڑی اپنی سنجیدگی سے اور انٹلیکچوئل اپنے ڈسکشنز دیتی ہے, but unfortunately there is no outcome of it. یہ بالکل صحیح کہا علی رضا صاحب نے کہ دیکھو ہم نے اس کا ایک رزلٹ نکالنا ہے. ہر سال جلوس تو نکال لیتے ہیں ایز پر SOPs, ہم یونائٹڈ نیشنز میں بھی چلے جائیں گے, ادھر بھی چلے جائیں گے, ادھر بھی چلے جائیں گے, بٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از بی مور پریکٹیکل. فیکٹ فائنڈنگ نہیں بٹ فیکٹ گیونگ ہمیں ٹورڈز چاہیے, سو دیٹ وی گو اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ پرٹیکولرلی دا سپر پاورز وچ میٹر. چائنا لے لو, رشیا لے لو, امریکہ لے لو, UK لے لو, اینڈ دا EU. وہاں آپ فیکٹ گیونگ ایک سیمینارز رکھیں جہاں کہ ان کو بار بار آپ بتائیں. تو جب آپ یہ بتائیں گے یو ول میک این امپیکٹ. آپ مجھے بتا دینا ہم نے کتنا شور کیا, 1 سال تک شور کر رہے ہیں, بلکہ 73 سال تک شور کیا ہم نے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں اس کا بنے گا, بیکاز انڈیا از اے بگر کنٹری, اٹ ہیز اٹس اون ریلیشنز ود ادر سپر پاورز. یہ خود ایک سپر پاور ہے, اس کے اپنے ریلیشنز ہیں. ہم نے اپنی پالیسیز انڈیا سینٹرک پالیسیز نہیں بنانی, ہم نے ایک گلوبل آپ کہہ لو کہ ایک سوچ پہ دیکھنا ہے اور رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو جب ہم یہ اپروچ رکھیں گے, آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں آپ اپنے آپ کو ری اسٹریٹجائز کرو گے فار دس کاز. ٹھیک, دیٹ از دی وے فارورڈ. آلرائٹ علی صاحب, یہ جو نیو میپ ڈپلومیسی جس کو میں نام دے رہا ہوں, جس کا ذکر خود میر صاحب نے بھی کر دیا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی ڈپلومیٹک سٹنٹ ہے یا ڈپلومیٹک پریشر ہے جو بلڈ ہوگا, اس کے ایفیکٹ کے بارے میں, چونکہ آپ وہاں کا مزاج سمجھتے ہیں, یورپینز کا مزاج سمجھتے ہیں, آپ امریکنز کا مزاج سمجھتے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, وہاں کے MPs کا مزاج سمجھتے ہیں, وہاں کی پالیٹکس کا مزاج سمجھتے ہیں, اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا سر؟ دیکھیں, بھارت نے بھی پچھلے سال کیا تھا, یہی کیا تھا. انہوں نے کوئی نیا نقشہ جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کیا تھا. جی, یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی آپ کی جو تحریک ہے یا جو آپ کا نیریٹو ہے, جو جس کو آپ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس پہ کوئی اثر پڑے گا. دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے جس فرض کرے یورپ میں آپ نے برسلز میں لابنگ کرنی ہے, تو آپ کو برسل کا ماحول سمجھنا ہوگا کہ برسلز میں لابنگ کیسے ہوتی ہے, لوگ کیا بات سننا چاہتے ہیں اور کیا نہیں سننا چاہتے. اگر ہم وہ بات کریں گے, دیکھیں یہ اوبلائز نہیں ہے ہماری ہیلپ کرنے کے, لیکن اگر ہم ان کو کنونس کر لیں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ, جس پہ یہ کنونس ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر یورپین جو ہے یا جو ویسٹرن ورلڈ میں ہے
وہ ہیومن رائٹس کی ایک ویلیو ہے، تو اس پہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو آپ اس طریقے سے پیش کرے کہ بھائی آپ نے یہ ضرور کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر نہیں ہوتا. آپ نے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرنی ہوتی ہے، آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری وہ سری نگر میں JKCCS آرگنائزیشن ہے، خرم پرویز صاحب، وہ پرویز امروز صاحب، خرم پرویز صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اسٹرکچر آف وائلنس نکالا. ابھی ایک رپورٹ ان کی مارچ میں بھی آئی تھی. وہ جب ہم دیتے ہیں یہاں پہ، جب ہم بات کرتے ہیں اس رپورٹ پہ، ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے اور اس فیکٹ پہ وہ بات کرتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے. ہمیں فیکٹس اکٹھے کرنے چاہیے، ہمیں اس میں ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے. اگر فرض کریں ہماری جو پہلے یہاں کے ہیومن رائٹس سب کمیٹی کے چیئر پرسن تھے مسٹر پنزیری، ان کے ساتھ جب ہم نے ایک ایشو پہ انشا والا کیس پہ ہم نے ہیئرنگ کے لیے کوشش کی، جو بعد میں وہ ایکسچینج آف ویو میں ہوگی، تبدیل ہوگی، لیکن انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ایک کیس لیں، ایک کیس لے کے آپ جب بات کریں گے تو آٹومیٹکلی جب اس کیس پہ بات ہوگی تو وہ سراؤنڈنگ میں جتنے اس کے علاوہ کیسز ہیں وہ خود بخود اس میں آ جائیں گے. تو ہم اگر لے کے جاتے ہیں کہ جی 10,000 بندہ مر گیا، 5,000 بندہ یہ ہو گیا، 20 بندے شہید ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فرض کریں 21 ہو گئے ہیں، تو وہ نہیں چلتا ہے. ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی ہیں، ان کے اپنے مشن بیٹھے ہیں اسلام آباد میں بھی اور دلی میں بھی، تو ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اگر ہم صحیح فیکٹس اینڈ فگر دیں اور ان کو کنونس کریں کہ بھائی بھارت یہ جو ظلم کر رہا ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں صرف نہیں ہو رہی، آپ کے جو پرنسپل ہے، آپ کا یورپین یونین کا جو مین پلر ہے ہیومن رائٹس، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں. بالکل ٹھیک. سید علی رضا صاحب، PJ میر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ملک ندیم عابد صاحب، آپ سے بات پر ہمارا رابطہ